میں آپ کے سامنے پھر ایک انشاءاللہ قرآن کی چھوٹی سی صورت رکھنے کی کوشش کروں گا جو یقیناً الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس کی سمجھ اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم سمجھنے لگے، اس لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو بالخصوص 30 پارے میں آتی ہیں، یہ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ ان کا پیغام نماز قائم کرنے کا نہیں ہوتا، ان کا پیغام روزہ رکھنے کا نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیتے ہیں، حج کرنے کا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ان بنیادی باتوں کو جو اپنے سامنے رکھ کر یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے، جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک۔ اور بار بار اللہ رب العزت نے ان باتوں کی طرف جھنجھوڑا، جیسا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کا حق دینا، تکبر نہیں کرنا، تکبر کرنے والے کے حالات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، ایمان لانے والے جنت میں کیسے رہیں گے، ایمان کا انکار کرنے والوں کا جہنم میں کیا حال ہوگا، یہ باتیں بتاتی ہیں۔ تو یہ صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بنیادی کچھ باتیں لی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت مختصر بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ آئیے اسی ایک سلسلے اور کڑی میں آج سورہ تکاثر جو قرآن کی 102 نمبر کی صورت ہے، جس میں 8 آیت ہے مکمل، میں آپ کے سامنے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے تعلق سے اور کثرت اموال یا کثرت دنیا کے لیے، جو دنیا کی زیادتی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اس کی طرف بہت اچھے انداز سے اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل رکھا زیادتی کی چاہت نے کہ تم اپنی خبروں میں پہنچ گئے، موت آ گئی تم کو۔ کلا سوف تعلمون، آگے اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ آگے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، کہ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد ہی اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں تم یقینی طور سے اس چیز کو جان لو گے۔ لترون الجحیم، تو تم بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس روز تم سے ضرور بھی ضرور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر یہ کثرت سے لفظ آتا ہے، اسی لفظ کوثر آتا ہے، زیادتی، کثرت۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کیا زیادتی؟ مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، لڑکے مجھے زیادہ ہو، لڑکیاں زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، یا اسی طرح خاندان کی زیادتی، یہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہو، طاقت کی زیادتی، مرد زیادہ ہو ہمارے خاندان کے اندر، کھیتی باڑی کی زیادتی کہ میرے پاس خوب کھیتی باڑی، خوب زمینات ہیں۔ تو اس میں ہر قسم کی زیادتی، ایسی کثرت کہ جس کثرت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، حلال حرام سے غافل ہو جاتا ہے، یہ وہ کثرت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد کی کثرت دی ہے، جس کی کثرت کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، تو یہ کثرت تو خیر ہے۔ کسی کو اللہ نے خوب مال دیا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا پابند ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور تمام فرائض پہ عمل کرتا ہے، تو یہ تو خیر ہے۔ لیکن یہ وہ زیادتی ہے جس کو کمانے کے لیے میں دین کو داؤ پہ لگاتا ہوں۔ الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب یہ ہر قسم کی زیادتیاں آپ یاد رکھ لیجیے، جو بھی ایسی زیادتی جو دنیا کے لیے انسان کرتا ہے، جس کی کثرت کے لیے انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، دین کو بھلا بیٹھتا ہے، فرائض کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سنت بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، بڑے فائدے ایسے۔ لیکن اگر ایسی تجارت کرتے جس میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، یا ٹائم کہاں ملتا ہے، اتنی بزنس ہے، اتنا کسٹمر ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، کیسے نماز پڑھوں گا میں؟ تو یہ ہے وہ کثرت کی چاہت جس نے غافل کیا۔ کھیتی باڑی اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں اتنے مشغول ہو گیا انسان، اتنا مشغول ہو گیا کہ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ کرنا ہے اس لیے کہ مال اچھا آئیں گے تو خوب کماؤں گا۔ یہ برباد کرنے والی زیادتی۔ خوب اولاد مجھے چاہیے، انسان کو خوب لڑکوں کی خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے بہرحال سب کچھ کر رہا ہے، خوب طاقت کی خواہش کر رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کی کثرت اسے چاہیے، گاڑیاں چاہیے، مال چاہیے، بنگلے چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، اور اس کی کثرت کے لیے وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، آخرت کو یاد نہیں رکھتا۔ مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ کسی خاتون کو زیورات چاہیے، اس کو کثرت چاہت ہے اس کو کہ مجھے فلاں چاہیے، اس کے لیے وہ اپنے شوہر کو مناتی ہے کہ حرام کماؤ، اس لیے کہ وہ چاہیے ہمیں۔ جس نے حرام حلال کی تمیز سے غافل کر دیا، یہ کثرت ہلاکت کا باعث ہے۔ تو کہا الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک زبردست ایسا خاکہ کھینچا، اس کو تھوڑا سمجھیے۔ حتی زرتم المقابر، ایسی حقیقت بیان کی دو آیتوں میں
کہ ایسا تم غافل ہوئے کثرت کی چاہت میں حتی زرتم المقابر کہ تم اب خبر میں پہنچنے والے، لوگ لے جا رہے تم کو. مطلب کثرت میں ایسا انسان مشغول ہوا، ایسا مشغول ہوا کہ بس کاندھوں پر جب لوگوں کا آیا تب اس کے ہوش آئے کہ میں کہاں تھا. فرشتے دکھ گئے، منظر دکھ رہے ہیں غائب کے، تب اس کو ہوش آ رہا ہے کیا کیا میں نے پوری دنیا برباد کر دیا میں نے اپنی دنیا. تب ہوش آ رہا ہے. تو ایسی حقیقت اللہ نے کیجیے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. ایسے ہی ہوتا ہے، گناہگار اپنی غفلت میں پھنس کر گناہ میں مر جاتا ہے. کثرت کی چاہت ایسا غافل کرتی ہے انسان کو کہ اللہ نے ایسا حتی زرتم المقابر کہ اب تم خبر میں پہنچ گئے. مطلب اتنا لگے کثرت میں، ایسی کثرت چاہیے کہ ایسے غافل ہوئے دین سے اور ایسے لگے دنیا میں کہ کثرت مل جائے کہ بس موت نے ہی آنکھیں کھولی اور ہوش آیا کیا کر بیٹھا ہوں. یہ حقیقت کو سمجھیے. یہ تھوڑا سا مشکل جاتا ہے لیکن اس کو میں دنیا کی مثالوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے انسان اتنا غافل ہو کے مر جائے، ہے نا؟ ہم کو کہیں نہ کہیں تو آخرت یاد آئیں گے. اور کیا اتنی جلدی موت آ جائیں گے؟ ابھی تو 60-70 سال کی زندگی جینا ہے. کبھی جوانی میں کر لیتا ہوں تھوڑے گناہ، تھوڑی معصیتیں، تھوڑے احکامات توڑ دوں گا، آخر وقت میں خوب عبادتیں کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا اور پھر چلے جاؤں گا. ایسا سوچتا ہے نا انسان. اب دیکھیے زندگی کیسے گزرتی ہے. ہم سب تمام لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں جو سن رہے ہیں، اپنے زندگی کا پہلا وہ لمحہ یاد کیجیے جو آپ کے ذہن میں آج ہو. سب سے فرسٹ ڈے میرے کو یاد ہے، میرے بچپن کا 2.5 سال کا میں تب تھا، تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا کہ فلاں ہے. کسی کو یاد آ رہا ہوں گا، مجھے تو اتنا چھوٹا یاد نہیں ہے، لیکن میں جب 3 سال کا تھا تو ایک میرے کو واقعہ یاد آ رہا، میں ایسا ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، یہاں گیا تھا، ہوا تھا. ہوتا نا، یاد آتا ہے انسان. سب سے پہلا واقعہ یاد کیجیے جو ذہن میں آ رہا ہے، اور اس واقعے سے زندگی کے اس عمر کو کمپیئر کیجیے کتنے دن گزرے. آپ بولیں گے یار ایسا لگ رہا اب بھی بس کل ہی یہ واقعہ ہوا تھا، ہے نا؟ ہوتا ہے ارے شاید پرسوں کی بات تھی یار، یہ ایسا ہوا تھا. سوچیے تھوڑا سا اس لمحے کو سوچیے اور آج کی زندگی کو سوچیے. 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگیاں جن کی ہے، وہ پہلا لمحہ یاد کیجیے اور اس لمحے سے لے کر زندگی کا آج کا جو آپ کی زندگی ہے اس کو کمپیئر کر لیجیے کتنا وقت گزرا. آپ بولیں گے ایسا لگ رہا ہے چند لمحے ہی گزرے، ہے نا؟ بالکل بالکل آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. کسی نے ایڈمیشن لیا کہ میں 3 سال کا گریجویشن کرتا ہوں، وہ سوچتا 3 سال کا گریجویشن. وہ 3 سال کو ایک طرف رکھیے اور جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں آپ اس کو یاد کیجیے، آپ کو لگتا ہے 3 پنے سے ایسے اوراق پلٹے، 1 2 ختم ہو گیا زندگی، ٹائم ختم ہو گیا. ارے ہو گیا 4 سال کا انجینئرنگ کر رہا ہوں، ارے 9 لمبا، ارے ختم ہو گیا. 5.5 سال کا MBBS کر رہا ہوں، ارے ختم ہو گیا، ہے نا؟ کچھ لوگ پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں، جو پوسٹ گریجویشن جنرلی 1 سال یا 2 سال کے ہوتے ہیں کچھ، لیکن پوسٹ گریجویشن 3 سال کے آتے ہیں. 3 سال کون کھپا رہا؟ وہ 3 سال کا پہلا دن یاد کیجیے اور تیسرے سال کا رزلٹ یاد کیجیے. آپ بولے اتنا ہی لمحہ بس ایسا یوں ہوا یوں ختم. تو زندگی کا پہلا لمحہ یاد کیجیے اور آج کی عمر آپ کی یاد کیجیے اور سوچیے آپ کو کیا لگ رہا کتنی آپ نے زندگی جی. آپ کو لگے گا بس ایسی ہوا. اور اس لمحے کو یاد رکھیے جب آپ یہ سن رہے ہیں اور موت کے وقت کبھی یہ لمحہ یاد آئے تب یاد کرنا. آپ بولیں گے ارے پھر اتنا ہی وقت بس ایسے ہی لگا کہ کچھ دن گزرے اور بس میں ایسا تھا، بچہ تھا، جوان ہوا، اسکول میں تھا، کالج گیا، کمایا، شادی ہوئی اور بس بچے بڑے ہو گئے، میں مر رہا ہوں. اس کو کچھ بھی اس کے علاوہ یاد نہیں آنے والا. وہ 60 سال 70 سال سب ایسی ہوا مڑ جانے والے ہیں. تو یہ حقیقت ہے زندگی. یہ گزرتی 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 اس کا ایک دم جو ہے اس کی ڈور کٹ جاتی ہے، اس کا طاقت ٹوٹ جاتا ہے اچانک چلتے جاتے. اور انسان جب ٹوٹتا، جب ہوش آتا کیا ہوا، ورنہ جب تک ہاتھ میں انسان کو بڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. مثال ایک چھوٹی سی مثال ڈور پکڑنے کی. آپ پتنگ کبھی اڑائے ہوں گے. پتنگ جب اڑاتے بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ جو ہوا چلتی ہے بہت بھاری دکھتی ہے، آپ کو لگتا ہے ڈور کبھی ٹوٹنے والی نہیں، لیکن ایک چھوٹے سے جھٹکے سے ٹوٹ کر جاتی ہو کہ ایک دم آدمی کا دل کیسا بڑھ جاتا ہے اچانک جو ٹوٹ کے کٹ کے چلے گئی یا ٹوٹ کے نکل گئی. بس ویسی ہی زندگی ایسی ہی چلتے رہیں گے اور اچانک جھٹکا دیں گے اور ختم معاملہ. پچھتانے والا پچھتاتے رہیں گا، ادھر لے لینا تھا، ادھر کرنا تھا، چھپا لینا تھا، اس کو آنے دینا تھا، یہ کرنا تھا. سب خیالات ایسے ہی رہ جائیں گے، وہ چیز ہاتھ سے نکل کر چلے جائیں گے. بس یہ ہونے والا اتنا ہی آسان ہے زندگی کا ختم ہونا. تو الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل کیا کہ تم اپنے مقبرے کو پہنچ گئے، خبر میں پہنچ گئے، لوگ اٹھا کے لے جا رہے تھے. مطلب جب انسان شریعت اور دین کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، ایزی لو کیا کرنا ہے، ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو چلتا ہے، دیکھیں گے آخری عمر میں عمل کریں گے، بہت زندگی باقی ہے. ہوتا ہے نا، خواتین بھی اس چیز کو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک نوجوان ہے گھر کا، اس نے داڑھی رکھ لیا، ارے ابھی تو جوان ہے تم، ابھی شادی وادی ہونے کی بات رکھنا، ارے ابھی تو نوکری بھی نہیں لگی تم کو، ابھی فلاں کی بات کرنا. کوئی دوسری خاتون آ گئی جس کی آستینیں بڑی لمبی ہے، اسکارف بڑی بھی ہے، اس کا جسم کچھ دکھتا نہیں ہے، صرف ہتھیلیاں، یہ کیا بڈھے چالے لگا کے رکھے، جوان ہے ابھی تو تم. ہوتا ہے نا ایسا بولتے. تو اصل حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہو. کیا جوانی میں موت نہیں آتی، بڑھاپے میں موت آتی؟ کیا اللہ رب العزت نے ایکسکیوز دی جوانی کے اندر؟ میں بول سکتا ہوں اللہ نہیں ہو سکا، جوانی تھا، ٹھیک ہے جوانی تو میں نے معاف کی تھی تم لوگ، چل جاؤ. بلکہ حدیث میں تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت 5 سوالات ایسے ہیں جس کا جواب جب تک انسان نہیں دیں گا اللہ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے، بلکہ جم جائیں گے، پتھر کی طرح وہ ہو جائیں گے نیچے فرش سے اپنے.
اس میں سے 2 سوال بڑے عجیب ہیں. ایک بڑا عجیب ہے، 2 نہیں. ایک ہے عمر کہاں لگائی، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، عمر کہاں لگائی. لیکن ایک سوال بڑا عجیب ہے، جوانی کہاں لگائی. حالانکہ عمر میں جوانی شامل ہے، میری جوانی میری عمر کا حصہ ہے، الگ تھوڑی ہوتا جوانی یا پھر بڑھاپا جینا، نہیں، ایک ہی ہے. لیکن جوانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسپیشل کوشچن پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے، جوانی کہاں لگائی. تو شریعت کو مطلوب تو جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے. لیکن یقیناً میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرائم ہے، جو اصل ہے، شریعت جو چاہتی ہے وہ جوانی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 60 سال جی لے تو اللہ پر اب کوئی حجت نہیں ہے، اس شخص کی کوئی حجت نہیں، کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پوری زندگی دے دی. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر 60 سال جی لے تو اللہ کی حجت نہیں ہے اس پر، اب وہ کچھ اللہ کو بول نہیں سکتا، اللہ ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، ختم، دے دیا اس کو سب کچھ اللہ نے. تو شریعت چاہتی ہے جوانی، ینگ ایج چاہتی ہے. یہی جوانی کے تعلق سے ہم لوگ بولتے ہیں ابھی کیا ہے، ابھی تو بعد میں کرنا. شریعت تو چاہتی تو یہی ہے، وہ کہاں چاہتی ہے شریعت. یقیناً بوڑھوں کے اپنا مقام ہے، اپنی عزت ہے، اپنا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے کہ کوئی بوڑھا انسان اس سے دعا کرے اور اس کو رد کرے، اس کا اپنا مقام ہے. لیکن مطلوب کیا ہے، جوانی. اور ظاہر سے جو جوانی میں جو عبادت گزار رہا تھا، بڑھاپا تو عبادت میں ہوگا ہی اس کا. لیکن اگر جوانی گنوا دی اور بڑھاپے میں بڑے دیندار بن گئے تو وہ مطلوب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. اصل جو چیز تھی وہ جوانی تھی، جو ہم سب کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اس دنیا میں رہ کر. جوانی تو کمانے کے لیے، جوانی تو عیش کے لیے، جوانی تو کھیل کود کے لیے، جوانی تو فلاں کے لیے، جوانی تو موج مستی کے لیے ہے نا. تو ایک بات یاد رکھیے، اگر واقع میں عیش کرنا ہے، عیش عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو دل چاہے، جو دل چاہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا عیشۃ الراضیہ، جو دل چاہیں گا وہ دیا جائے گا جنت میں، عیش. تو اگر عیش واقع میں عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عیش دنیا میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. عیش صرف اور صرف جو ہے آخرت میں ہوتا ہے، یاد رکھیے. یہ صرف آخرت میں ہو سکتا ہے عیش، یاد رکھیے. دنیا میں نہیں انسان عیش حاصل کر سکتا ہے. اگر واقع میں عیش کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے، زندگی واقع میں جینا ہے اور اپنی جوانی پہ دوسروں کو رشک والا بنانا ہے تو وہ جنت میں ہونے والا ہے. وہاں جوان بھی رہیں گے، سب رشک بھی کریں گے ہماری جوانی پر. واقع میں جو جنت میں جائیں گے سب لوگ رشک کریں گے اس پر کہ واقع میں جنت پالی اس. تو عیش وہاں ہو سکتی ہے، دنیا میں یاد رکھیے عیش نہیں ہو سکتی. دنیا جگہ ہی نہیں ہے عیش کی، ہے نا. کیا واقع میں دنیا آپ کو لگتا جگہ ہے عیش کی؟ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے عیش کرنا ہے، دنیا جینا ہے، چلو کیا عیش کرتے بولو، کہاں جانا ہے تم کو، میں بھیجتا ہوں. آپ بولیں مجھے جو ہے آپ پورا امریکہ گھما دیجئے، گلف گھما دیجئے، بروج العرب میں بکنگ کر دیجئے، امریکہ میں جو فلاں ہوٹل میں کر دیجئے. ٹھیک ہے، کتنے دن رہوں گے بولو؟ اورنگاباد آنا ہی ہے واپس. حقیقت پہ تو آنا ہی ہے. 10 دن کیا، 20 دن کیا، 30 دن کیا، 40 دن کیا، خوب عیش کیا، پھر کیا آ گئے اورنگاباد آ گئے. تو جب رب کے پاس واپس جانا ہی ہے تو اس کو خوش کر کے جاؤ نا. تھوڑے دن ناراض کر کے کیا لگتا ہے اس کو راضی کر سکوں گی بعد میں، یا راضی ہوں گا ہم سے. تو اصل عیش تو جنت میں ہے جہاں میں صرف سوچ رہا ہوں اور چیز حاضر ہو جا رہی. اس حد تک کہ جنت کے اندر میوے جو ہوں گے، نعمتیں جو ہوں گی پھلوں کی شکل میں جھاڑوں پر، انسان صرف سوچیں گا تو اس کی ٹہنی نیچے آ جائیں گے. جتنا کھانا ہے کھا لے، چھوڑ دے، پھر جا کے لگ جائیں گے واپس. جو ریئل سینس میں، حقیقت میں عیش صرف جنت میں ہو سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا کی چیز بھی اتنے لائق نہیں ہوتی کہ اس سے عیش کیا جائے. عیش آپ سمجھ رہے پھل خریدنا، خوب کھاؤں گا، عیش ہے نعمتیں 3-4 دن نہیں کھائے تو سڑ جاتی ہیں. کیا کیا عیش؟ عیش تو وہ ہوں گی کہ نعمتیں ایسی ہو جس کو زوالی نہ آئے، کبھی خرابی نہ ہو. تو اصل عیش وہاں ہے. تو جوانی اصل ہے، یاد ہے کہ جوانی مطلوب ہے. تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اس حد تک کہ تم جو ہے خبروں میں جا پہنچے. آگے اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھیے یہاں ہر قسم کی مال کی یاد رکھیے. اور یہ غفلت ایسی ہی ہے، انسان موت کے قریب چل جاتا ہے. چاہے مثال کے طور پر لیجیے مال، انسان مال کے لیے سب کچھ کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، ناطے توڑتا ہے، دوست احباب چھوڑ دیتا ہے، محلہ چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وقت آئے تو بھی بچوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے پیسوں کے لیے. اصل مال ہے اس کی چاہت، اس کی کثرت، یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. اور اسی چاہت میں رہتا ہے کہ یہ 1000 کے 2000 ہو جائے، 2000 کے 3000 ہو جائے، 3000 کے 4 ہو جائے، لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائے، کروڑ کے 2 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ کے 20 کروڑ ہو جائے. اور اسی زندگی میں وہ رہتا ہے، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اس میں غافل ہو جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز بھلا دیتا ہے. اور اچانک پھر اس کو موت آ جاتی ہے اور لوگ اس کو جب قبرستان لے جاتے ہوتے تب اس کو ہوش آتا ہے کہاں تھا میں، کیا کر رہا تھا. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ جوان ہوتے ہیں، جوانی میں انسان کو موت کم یاد آتی ہے، لیکن جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں اچانک. جوانی میں بھی انسان کو موت آ جاتی ہے، فوراً انسان جو مر جاتا ہے. تو یاد رکھیے اس چیز کو سمجھیے کہ کثرت کمانا، زیادتی ہونا چیزوں میں خراب نہیں ہے، شریعت اس کو برا نہیں سمجھتی ہے. لیکن وہ کثرت چاہت جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی، جو انسان کو غافل کر دیتے دین اور شریعت سے اور فرائض سے، احکامات سے، واجبات سے، تو بہرحال یہ جو غفلت، یہ زیادتی غلط ہے. تو کہا الہاکم التکاثر،
زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل کیا کہ تم اپنی خبروں میں قبرستان پہنچ گئے. لوگ لے کر انسان کو جا رہے ہیں، جب جاتے ہیں تو برا انسان پھر لوگوں سے کہتا ہے، مردہ کہتا ہے ہم سن نہیں سکتے، جو برا ہوتا ہے کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو. اس لیے کہ جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے تھے اتنے ہولناک ہوتے ہیں کہ اس کو معلوم اب اندر کیا حال ہونے والا ہے، تو چلاتا ہے زور زور سے کہ کہاں لے جا رہے، اٹھا کر مجھے واپس چھوڑ دو جاؤں. اس لیے کہ بہت برا حالت ہوں گی خبر میں، بہت بری حالت ہوں گی آخرت میں. جبکہ نیک انسان ہوتا ہے جب اس کو لوگ لے کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے جلدی چلو، اتنی دیر کیوں کر رہے ہو. اس لیے کہ جو چیز اس کی روح نکالتے وقت اسے خوشخبریاں دی گئی ہے اس سے خوش رہتا ہے، مگر جلدی لے کر چلو، دیر مت کرو مجھے دفنانے کے اندر. اور برا انسان چلاتا ہے کہ کہاں لے جا رہے، اٹھا کر مجھے چھوڑ دو، یہیں مجھے مت دفناؤ. تو بس اللہ نے وہی کہا کہ کثرت مال اولاد دنیا کی کثرت نے ایسا غافل کیا کہ بس اب تم خبر پہنچ رہے ہو، لوگ کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. کلا سوف تعلمون. اب آئیے اس حقیقت کی طرف جس کو ہم بھلا بیٹھے تھے، جس کے بارے میں کبھی کبھار تو ہم کو یقین بھی نہیں تھا ایسا ہوگا. کیا واقعی میں جنت میں جائیں گے نیک لوگ؟ پتا نہیں یار، اب ہے تو بس ٹھیک ہے مان لو. کیا واقعی میں جہنم ہے کوئی چیز؟ نہیں تو ڈرانے کے لیے کچھ تو بھی ہے. سب بچوں کو ڈراتے یہ مت کرو نہیں تو بڈھا آئیں گا، فلاں مت کرو تو لکڑی سے ماریں گے، ڈراتے ہیں. کہ حقیقت نہیں ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے ہم رہیں گے. جہنم پہ پیش کیے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا. یاد رکھیے یہ بات کو، یاد رکھ لیجیے. یہ سورت اسی کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اللہ کلا سوف، ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے. انکار کر رہے تھے تم آخرت کا، انکار کر رہے تھے تم جہنم کا، انکار کر رہے تھے تم جنت کا. اب آپ کہیں گے میں نے کبھی، مسلمان کبھی انکار کرتا ہے کہ جنت جہنم کا؟ نہیں. انکار ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں میں نہیں ایمان لاتا ہوں جنت پہ اور جہنم پہ. نہیں، یہ تو کفر ہے. انکار تو یہ بھی ہے، کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور آپ کو میں نے کہا 1 مہینے بعد لے لیجیے، آپ آئے، میں نے کہا نہیں دینا، کیا کرتے کر لو جاؤ. انکار ہے. دوسرا انکار کیسا ہوتا مانو، آپ میرے پاس پھنسے میرے 1000 روپے، بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں، دے دوں گا نا، لے لینا، کل آ جاؤ. پھر آپ کل آ رہے پھنسے، بہت لیٹ ہو رہا، کل دے دیجیے. کہاں مر کے جا رہے یار، اپن یہیں رہنے والا، گھر یہیں پرماننٹ، اپن ریسیڈنٹ یہاں کے 30 سال سے دادا باپ دادا یہیں رہ رہے، کہاں جائیں گے یار، دینا تو ہے، لے جانا کل آ کر. پھر آپ کا لفظ میں وہ میں نے 1000 روپے، کیا تم تو یار پیچھے ہی پڑ گئے، ارے دوں گا نا، کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں، جاؤ بعد میں ایک ہفتے بعد. پھر آپ ہفتے بھر بعد آئے، 1000، کیا یار تم پیچھے ہی پڑ جاتے. بس یہ 1000 کیا دے دی تم نے، احسان کر دیا، اس کے لاکھ روپے ادھارے انہیں آج تک نہیں آیا، تم کو شرم نہیں آتی 1000 کے لیے بار بار آ رہے، جاؤ بعد میں پہنچا دوں گا. پھر آپ آئے 1 مہینہ 1000 روپے، ارے یار دے دیں گے نا، کہاں جا رہے یار، میں نہیں دیا تو گاڑی لے چل جانا بعد میں، جاؤ. اس کی تھوڑے دن بعد آپ بولتے جان دو فیصلے سے نہیں لیں گے پیسے، چھوڑ دو، صدقہ کیا سمجھدار، چھوڑو. کرتے نا ایسا، یہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے. تو سرے سے یہ نہیں بول رہا ہے مجھے کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں جہنم اور جنت پر، یا مجھے یقین نہیں. انکار یہ بھی ہے کہ میں کبھی ان اعمال کی طرف لپکتا نہیں ہوں جو جنت میں لے جاتے ہیں. انکار یہ بھی ہے کہ میں کبھی ان اعمال کو کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں جو جہنم میں لے جاتے ہیں. یہ بھی انکار ہے. اڑ کر بار میں تکبر کر رہا ہوں، ارے تکبر جہنم میں جاتا ہے، کیا ہوتا دیکھا جائے. یہ بھی انکار ہے. میں منہ سے نہیں بول رہا ہوں میں انکار کرتا ہوں جہنم کا، لیکن میرا اعمال سلگتا ہے، میں انکار کرتا ہوں آخرت کا. لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں کھل کر، ارے بھائی دھوکہ دے رہے، شرم کرو، دیکھا جائے گا یار، چلے گا. یہ بھی انکار ہے کہ تم ان اعمال سے نہیں ڈرتے ہو جن کے کرنے سے جہنم جاتے ہو، ان اعمال کے کرنے کی طرف رغبت نہیں پاتے ہو جو اعمال جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. یہ بھی انکار ہے آخرت کا. تو کہا ہرگز نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو، اس آخرت کو انکار کر کے بچ جاؤں گے؟ یقیناً تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا. تمہیں معلوم ہونے والے وہ چیزیں جن کو تم بآسانی انکار کر رہے تھے، دیکھا جائے گا، چلیں گا، ہوں گا، سمجھیں گے، کریں گا، چلتا ہے. جن چیزوں کو بہت معمولی ہم سمجھ رہے تھے اس دنیا میں کرنا، جن گناہوں کو اور جن نیکیوں کو چھوڑنا معمولی سمجھ رہے تھے، وہ دونوں چیزیں اب کوفت دیں گی. اس لیے کہ فرشتے آتے ہی پورے معاملات کھل جائیں گے. اس لیے کہ جب ایک انسان نیک ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اسے خوشنما چہرے والے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت، جن کو دیکھ کر اس کو فرحت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور آ کر سب سے پہلے اس کو بشارت دیتے ہیں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں، تمہارے لیے جنت کا مقام. بس وہ مقام دیکھ کے بولتا اب نکال لو میری روح کو باہر، اب ضرورت نہیں اندر رہنے کی جسم. جیسا کہ انسان آپریشن کے لیے کبھی جو لوگ گئے ہوں گے یا جو آپریشن تھیٹر میں کبھی کسی پیشنٹ کے ساتھ رہے ہوں گے، تو ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے پیشنٹ کو سمجھاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ چھری تیز رہتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا، انجیکشن دیں گے صرف اتنا حصہ سنوں گا، ایکسپلینیشن دیتا ہے. وہ سن کر انسان خوش ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے آپریشن کے دوران اعضاء نکل رہی وہ دیکھ کر پورا مر جائیں گا. اس لیے کہ پورا بے ہوش نہیں کرتے آج کل، ایک پارٹ صرف سن کرتے، نیچے کا آپریشن دکھایا نیچے کرتے، آدمی ہوش میں دیکھتے رہتا کیا چل رہا پورا ہوتا ہے نا. لیکن تسلی ضروری ہے، ورنہ وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے. کیا ہو رہا میرے ساتھ، تسلی دی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے لیٹیے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہوں گی، فلاں ہوں گی، انجیکشن ایسا دیں گے، 10 منٹ ایسا رہیں گا، 5 منٹ میں یہ کروں گا، ایسا آپریٹ کروں گا. یہ طریقہ ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو نیکوکار کو خوشخبریاں سنانا شروع کر دیتے، بہت اچھا ہونے والا تمہارے ساتھ، تمہارے لیے تو وہ مقام تیار ہے، نکل جاؤ جلدی جسم سے. تو روح خوش ہو کے نکلتی ہے.
لیکن جیسے انسان بدکار ہوتا ہے، دنیا میں پھنسا ہوا تھا، شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا، گناہ اور معصیت میں تھا، شریعت کو ترک کیا، فرائض چھوڑتا تھا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس کو آتے ہی وہی شروع کر دیتے رہا ٹھکانا جہنم کی وہاں ہے، تو فلاں جائے گا، تو یہ گھبراتا ہے، اس کی روح اندر کی طرف بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو، شیورلی تم کو معلوم ہونے والی ہے چیز، یقینی طور سے یہ چیز تمہارے سامنے آنے والی۔ وہ کیا؟ جس چیز کو ہم بلا بیٹھے تھے، آخرت، جس چیز کا ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، آخرت، جو جنت اور جہنم کے تعلق سے ہماری کوئی سوچ سمجھ بھی نہیں تھی، بس دیکھا جائے گا یہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، تو اللہ ہرگز نہیں، تم معلوم کر لو، تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جس دنیا میں ہم جیتے ہیں نا، یہاں لگتا نہیں کہ ہم کبھی مریں گے، حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے، کسی کو لگ رہا ہے مریں گے نہیں، کوئی بھی ایسا کام دن میں ایسا ہوتا ہے جس کو کرتے وقت ہم کو یہ یاد آتا ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوں گا، اس پہ اثر، کوئی بھی کام نہیں ایسا، کرو جی کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو تمہاری عمر ہے، جوان ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا میں سب کر رہے، چلتا حرام ہوتا تو سب کیوں کرتے تھے، اکثریت کری تو کرتے رہنا، وہ جائیں گے تو اپن بھی جہنم میں جائیں گے نا، پہلے تو وہ جائیں گے نا اپنے سے، یہ سوچ کر ہم تمام اعمال کر رہے ہیں، انہوں کرتے تو اپن بھی کرو، بھائی سود حرام ہے نہیں، انہوں لیتے تو اپن بھی لو، بھائی زنا حرام انہوں کرتے تو اپن بھی کرو، بھائی شراب حرام ہے، فیشن ہے، میں چلتا کرنا پڑتا ہے، یہ سب مارکیٹ میں رہنا تو یہ سب چلانا پڑتا، یہ سب چیزوں کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں۔ اللہ ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لو گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ دیکھیے بار بار ایک ہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، ہرگز نہیں، تم یقیناً قریب جان لو گے۔ دوسرے اس میں کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟ وہی آخرت کا، اس کا انکار کر رہے تھے، بہت جلدی آنے والی ہے، بہت جلدی۔ اور یاد رکھیے ایک انسان جو مر جاتا ہے اس کی آخرت وہیں سے شروع ہوتی ہے، جو قیامت جس پر آئیں گی آئیں گی، موت اس شخص کے لیے قیامت ہے جو قیامت سے پہلے مر رہا ہے، تو میری موت میرے لیے قیامت اور میری آخرت ہے، ٹھیک، وہ ایک الگ بات ہے، جن لوگوں پہ قیامت آئیں گی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میری موت میری قیامت اور میری آخرت شروع ہو گئی ہے نا۔ تو یہاں ہم آخرت کا انکار کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کتنا لمبا وقفہ ہے ابھی دنیا میں جینے کا، کیا ابھی سے سوچنے کا یہ تمام چیزیں، اور ہمیں شعور بھی نہیں تھا، نہ بچپن میں ہم کو شعور دیا گیا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان بالغ ہونے سے پہلے اس کو شریعت کا شعور دیا جائے، حرام حلال کی تمیز سکھائی جائے۔ وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالغ نہیں ہوا، لیکن جب بالغ ہوں گا کیا اسی دن سے تاکید کریں گے آپ؟ تب تو فرض ہو گیا نا اس پر، بات سمجھ رہے ہیں؟ تب تو فرض ہو گیا۔ اور 10 سال کے ہو جائے تو بالغ ہو جاتا آدمی، تو اگر نماز نہ پڑھے تو ضرب لگاؤ، مارو ان کو۔ شریعت جو بہت رحم دل، ایک دم انسانوں کے لیے شفقت والی شریعت ہے۔ یہ ربی جو ہے محبت کرتا ہے، اس کی ایک صفت ہی ودود ہے نا، یہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے جس اس نے پیدا کی، لیکن اس کے اپنے اصول بھی ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اصول سے ہٹ کر وہ کام بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر اس شریعت میں یہ کہا جائے ضرب لگاؤ، مطلب بہت اہم چیز ہے، پری پلان کرو۔ بچوں پر روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ جب نماز فرض ہوتی ہے۔ تو روزوں کی تیاری کب کرائیں گے؟ 10 سال جب بالغ ہو اس دن نہیں، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کو روزے رکھوائیں گے تاکہ وہ 5 10 15 20 روزے رکھتے رہے، اور جب بالغ ہو جائے پورے روزے رکھیں گے۔ ایسا کیسے ہوگا کہ بچہ 10 سال تک آپ روزے نہ رکھا اور ایک دن 10واں سال آ جائے اور آپ کہا پورے روزے رکھنا ہو، بولیں گے تو مر جاؤں گا، میرے کو عادت ہی نہیں، سمجھے آپ؟ تیاری کیجیے، پری پلاننگ، 3 سال پہلے سے نماز کی تاکید کیجیے، 7 سال میں 10 سال میں فرض ہوگی تو مارو، سمجھ رہے آپ؟ تو شریعت یہ چاہتی ہے پہلے سے پلاننگ ہو، ہر چیز کی پہلے سے تیاری ہو، اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو لگائیں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آخرت کی ایک اچھی مثال دیتا ہوں، ایک جزیرہ ہوتا ہے، جزیرہ، اس جزیرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس جزیرے پہ ایک بادشاہ چنا جاتا ہے جو نوجوان ہوتا ہے، ایک دم ینگ، اور اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جاتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو کھائے جو پیے جو چاہے کرے۔ 1 سال کے بعد وہ بادشاہ اپنی صدارت سے معزول ہو جاتا ہے، اپنی بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کو ایک دوسرے جزیرے بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا حال ہوگا؟ وہ جزیرے پہ کوئی بغیر آباد جزیرہ ہے جس پہ جانور چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کا حال۔ پھر ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا سال بھر کے لیے، وہ اس جو ہے علاقے کا رواج تھا۔ کئی نوجوان آئے، بادشاہ بنے، خوشی سے آتے سب کہ ہم بنیں گے ہم بنیں گے، بادشاہ بنائے جاتے، جزیرے پہ ڈال دیے جاتے۔ ایک بڑا ہوشیار اور ذہین نوجوان تھا، ایک بار اس سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ بن جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بادشاہ بنا دو۔ جب وہ بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنتے ہی اس نے پہلا کام کیا معلوم؟ کہا کہ مجھے اس جزیرے پہ لے کے چلو جس جزیرے کے اوپر تم سب کو چھوڑتے لے جا کے 1 سال بعد، کیونکہ وہ میرا انجام ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک۔ یہ ویسا بادشاہ نہیں تھا جو عیش عشرت میں لگ گیا، حکم سنانا شروع کر دیا، سونے چاندی میں مست ہو گیا، نہیں، ہوشیار تھا۔ کہا جب وہ جزیرے پہ لے گئے تو دیکھا کہ وہ جزیرہ غیر آباد ہے، جنگل ہے، اور اس میں جو جانور ہے اور تمام کے تمام اس سے پہلے کے لوگ مرے پڑے ہیں، سب کی کھوپڑیاں ہڈیاں مطلب سب مر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے واپس لے چلو میرے جزیرے پہ۔ اب چونکہ یہ بادشاہ تھا، کہا اس جزیرے کی پوری صفائی کٹائی کر دی جائے، پورا صاف کرو جائے، پورا جزیرہ صاف کر دیا گیا، اس میں گارڈن بنایا جائے، اچھا اس میں گارڈن بنانا شروع ہو گیا، اس میں محلات تعمیر کرو، محلات تعمیر کیے گئے، سب ہو گیا۔ 1 سال میں اس نے یہاں رہتے ادھر کا پوری پلاننگ کر لیا۔
جب 1 سال ہوا اور کہا کہ اب تم کہاں سے جانا ہے تو کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو لے جا کر. جب اسے لے جایا گیا وہاں تو وہاں آرام سے محل بنا ہوا تھا اس کا, ایک اچھی زندگی جیا اس نے اور پھر مر گیا. جبکہ پچھلے بیوقوف کیا کر رہے تھے لوگ, جوانی کے جوش میں بادشاہ تو بن جا رہے, سال بھر جا کے برے حالات ہو رہے. تو ویسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے اس دنیا میں وہاں کا محل تیار شروع ہو جانا چاہیے. یہ دنیا میں رہتے ادھر کی پلاننگ, ابھی ہم کیا کریں, یہ دنیا میں رہتے ہو یہاں کی عیش کر لے رہے سال بھر کی, جو کرنا ہے کر لو, لیکن اس کے بعد کی لمبی زندگی جو دوسرے دنیا میں ہے وہ دنیا کی تیاری کیا ہوں گی, وہاں وہ جزیرے کا حال ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا, جو بیوقوف تھے جنہوں نے اس دنیا میں رہتے اس جزیرے پہ رہتے اس جزیرے کی تیاری نہیں کی. تو اسی طرح اگر مجھے جنت چاہیے تو یہ جنت کی کھیتی دنیا ہے, یہاں رہتے بھی وہاں کی صفائی یہ وہ اور وہ فلاں محلات یہ سب تیار کرنا ہے نا. جو مسجد بنائے تو اللہ کے لیے, اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا تو ابھی سے محل کی تیاری. جو فلاں کام کرے اس کے لیے فلاں ہوتا ہے, ابھی سے اس کی تیاری. جو فلاں ذکر کرے اس کے لیے کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کیا وصیت کی, جب آپ معراج گئے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے وصیت کرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کی اللہ کے رسول کو جو آپ نے وہاں کی آسمان میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کو وصیت کرنا کہ جنت چٹیل میدان ہے, خالی رہتی جنت, اس میں کچھ ہے ہی نہیں لگا ہوا. کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پودا آ جاتا ہے, ایک جھاڑ لگ جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے گارڈن تیار ہو رہا ادھر, فلاں کام کرنے سے محلات تیار ہو رہے ادھر, یہ کرنے سے فلاں چیز تیار ہو رہی, جو برائی سے بچے اس کے لیے فلاں ہے, جو غصہ ہوتے ہوئے جو غصے کو پی جائے اس کے لیے فلاں ہے جنت ہے, جو صبر کرے کسی مصیبت کے اوپر اس کے بدلہ سوائے جنت کچھ نہیں. کوئی اپنا حق ہوتے ہوئے بھی حق لینے سے اس کو پتا ہے فتنہ ہوگا, حق چھوڑ دے تو کہا جنت کے بیچ میں جو ہے اس کو ایک محل ملے گا. تو تیاری یہی کرنا ہے, یہیں سے پریپریشن کرنا ہے وہاں کی. اور جب یہاں سے دنیا ختم ہو, آنکھیں بند ہو, اور جب وہاں آنکھیں کھلتی, یہاں بند ہوتی ہے وہاں شٹر کھل جاتا ہے. معاملہ ایسی ہے, زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ختم نہیں, زندگی کنٹینیو رہتی ہے. یہاں سے جائیں گے مریں گے, مرتے اٹھ گئے وہاں, برزخ کی زندگی ختم ہوئی تو آخرت میں اٹھ گئے, آخرت ختم ہوئی جنت جہنم میں چلے گئے, ختم نہیں ہو رہا, سلسلہ چالو ہے. تو یہاں آنکھ بند ہو تو جہاں آنکھ کھلے وہاں پہلے سے محل تیار تھا, اور فرشتے خوش ہو آپ کے آنے سے. ہاں فرشتوں کو خبر رہتی ہے, اچھے لوگوں کی فرشتوں کو بہت نالج رہتی ہے. جس طرح سے ہم لیتے نا کس کے پاس مال زیادہ ہے, کس کے پاس فلاں کے, فرشتے بھی بہت پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں کون آدمی اچھا, کس نے آج نے کیا کیا, تم نے کس کیا مال لایا, اس نے کیا کر رہا تھا, وہ مشہور ہو جاتا ہے آدمی. تو ایک انسان دنیا میں مشہور اور محبوب ہونے سے پہلے آسمانوں میں ہو جاتا ہو, اس کے بعد دنیا میں محبت آتی ہے, معلوم تو وہاں مشہور رہتا ہوں. تو جیسے ہی وہ مرتا ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں, اچھے لوگ آئیے ویلکم, تو وہ خوش ہو کے نکلتا ہے. برا رہتا ڈر کے کھینچتا ہے. جب اچھا آدمی اوپر جاتا ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ویلکم اے اچھی روح, خیر آئے, مقدم ہے تمہارا, آؤ, دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب برا انسان لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے پہلے آسمان سے بولتے ہیں مغضوب روح ہے, غلیظ روح ہے کوئی, کیونکہ اس کو جو کفن پہنا جاتا ہے اتنا بدبودار سڑا ہوا ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اس کی بدبو آتی ہے. کہتے ہیں اس کا انٹری نہیں, پہلے آسمان پہ انٹری نہیں. اسے اٹھا کر پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں پھینک دو اس کو, نہیں چاہیے یہ ہمیں, اوپر پھینک دیا جاتا ہے. تو پتہ چل گیا, تو اللہ فرما رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. تو یہ وقت بہت کم ہے موت کا اور زندگی کا, ایسا بالکل جھٹکے سے اتنا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی انسان کب مر گیا ہوتا ہے نا, خبر آ گئی فلاں آدمی مر گیا, اور کہیں بھی مر جاتا ہے آدمی, ایکسیڈنٹ میں مر گیا. جوان بوڑھے کی کوئی شرط ہے کیا, نہیں. کبھی انسان گھر کے اندر جو ہے بوڑھے سے بوڑھے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور جوان تقریباً مر جاتے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے مر گئے, کچھ بھی حالات ہو گئے, زلزلے آ گئے, اموات بہرحال عام بات ہے. دادا زندہ اور پڑتوں کے انتقال ہو جاتے ہیں, بچوں کے انتقال ہو جاتے ہیں باپ کے سامنے, ہوتا ہے ایسا. تو ہم نہیں جانتے, تو کہا تم یقیناً معلوم کر لو گے, تمہیں جلد علم ہو جائے گا. آئیے آگے فرما کلا لو تعلمون علم الیقین. آپ دیکھیے کیا فرما, ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے. 3 بار ایک ہی الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ اہمیت جتا دے تمہیں کیا ہے, بہت زیادہ سنگین چیز ہے, اس لیے 3 بار تاکید آ رہے ہیں. عربی زبان میں اور عربوں کا طریقہ تھا, جب کسی چیز کی اہمیت کو ہیمر کرنا ہوتا تھا, بالکل اس کے ذہن میں ڈالنا ہے, تو اس کو 3 بار دہراتے تھے. جیسے کہ اللہ کے سامنے وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, بہت اہم ہے. اللہ کے رسول کون, بتائیے جلدی سے. کہ 3 بار بولنا مطلب ختم. عربی زبان کے اعتبار سے, عربوں کے اعتبار سے بہت اشد امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی ہے. 3 بار بولا جا رہا ہے وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. کون, اب بتائیے کون مومن ہے؟ جس کا پڑوسی بھوکا اور وہ سو جائے, جس کا فلاں ایسا اور وہ فلاں. تو وہ بتا دیا گیا, ایمفسائز, اہمیت. یہاں بھی اللہ رب 3 بار بتا رہا ہے اہمیت. یقیناً تم جان لو گے, یقیناً تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے گا. اور تیسرا فرمایا ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو, ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو, مطلب جان لو اس چیز کو, یقینی طور پر جان لو, ورنہ نہیں جانو گے تو یہ چیز یقینی طور پر آنے والی ہے. ان قریب مطلب بہت نزدیک ہے. ہم کو لگ رہا موت بہت دور ہے, زندگی وہ ہے, قیامت بہت دور ہے, آخرت بہت دور, نہیں, ان قریب بہت نزدیک آتی ہے. آدمی کی آنکھ بند ہوئی اور قیامت شروع ہو گئی, اس کی قیامت تو تبھی ہے نا, اس کی آخرت شروع ہو. ہرگز نہیں, اس انتظار میں مت بیٹھو کہ اگلا جمعہ, اگلا رمضان, اگلے سال سے, اگلی تنخواہ سے, اگلے بار سے, نہیں, پتہ نہیں ان قریب تم مر جاؤ, یہ سوچنے سے پہلے کہ کچھ کروں ختم ہو جاؤ. تو توبہ
کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں نادم ہو کر عمل کرے. خالی دل میں نادم ہونے سے کام نہیں ہوتا. یار بہت صحیح بات ہے، تم غلط بول رہے، شراب کی کمپنی میں کام نہیں کرنا، وہیں پڑا ہوا ہے وہ دن رات. نہیں تم صحیح بول رہے، آپ غلط. آپ کہاں کام کرتے؟ میں فلاں کمپنی. ارے وہ مجھے معلوم ہے حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط ہے یہ، لیکن پھر وہیں اڑا ہوا ہے. تو تائب توبہ ہونے کے لیے پہلے دل میں نادم ہو کے عمل شروع کر دیجئے، فوراً اس کے خلاف کام، مطلب وہ کام چھوڑنے کی کوشش کیجیے. تو کہا تم یقیناً جان لو گے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا اللہ ترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو. یہ تھی وہ حقیقت جس کے بارے میں اتنا بیان کیا جا رہا. جہنم ایک ایسی زبردست حقیقت ہے کہ قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید کے اندر جنت سے زیادہ تذکرہ جہنم کا آیا ہے، صرف اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، نہ صرف اس کے حق ہونے میں لفظی اعتبار سے، بلکہ یہ فزیکل سینس میں بھی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام محشر میں جہنم لائی جائیں گی، مقام محشر میں جہنم لائی جائیں گی بتانے کے لیے، جس کے 70,000 شعبے ہیں. 70,000 گناہ لوگ کریں گے، جو گناہوں کے اعتبار سے ان کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوں گے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم رہا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا، اس لیے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے، اور اس کے 1 سال بعد دوسرے صحابی کی بیماری سے یا طبعی موت ہوئی، مطلب شہادت نہیں ہوئی، عام طور سے جیسا انسان انتقال کر جاتا ویسا ہوا. لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو طبعی طریقے سے انتقال کر گئے اور 1 سال بعد انتقال کر گئے، وہ جنت میں شہید سے پہلے جا رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، اللہ کے رسول فلاں صحابی شہید ہوئے اور میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور فلاں ایک دوسرے صحابی جو شہید نہیں ہوئے، وہ 1 سال بعد انتقال کر گئے، وہ پہلے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی اعمال بیان کیے کہ اس نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا 1 سال میں زیادہ، لیکن ایک چیز خاص طور سے بیان کی، اس نے رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس نے نمازیں پڑھی، اس روایت کے الفاظ، لیکن یہ الفاظ بھی ہے اس نے رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس لیے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو اندازہ لگائے کہ رمضان زیادہ پانے کی فضیلت کیا ملی. کہ شہید کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں وہ جنت جانے والے، لیکن یہ شخص چونکہ اس نے اعمال زیادہ کیے اور ایک رمضان بھی پایا تو اس نے فضیلت اٹھایا. تو لہٰذا رمضان ایک غنیمت موقع اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو ریوائیو کر لے، اپنے آپ کو ریچارج کر لے، اور پھر اس کو زندگی اور باقی رہی اصل چیزیں. چلیے آئیے آج جو ٹاپک ہمارا جو عنوان ہے کہ رمضان میں ہونے والی جو کامن مسٹیکس ہے یا یہ غلطیاں جو ہم نہ کریں یا ان غلطیوں سے بچیں ہم رمضان میں، اس میں پہلی چیز ہم انشاءاللہ جس سحر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے. سحری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، سحور یاد رکھیں، لیکن وہ سحر بولے تو زیادہ اردو میں اسی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں. بہرحال تو سحر میں جو ہوتی ہے مسٹیکس یاد رکھیے، ان غلطیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مسٹیکس ہم سے کم از کم سحر کے معاملے میں نہ ہو، چونکہ سحر روزے کی ابتدا ہے یاد رکھیں. اس کے بعد موقع ملا تو ہم روزے کے دوران اور پھر افطار کے تعلق سے کچھ غلطیاں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی جو ہے کوشش کریں گے. تو آئیے پہلی غلطی جو سحر کے تعلق سے ہم سے ہوتی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا یہ مسئلہ یاد رکھیے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. فجر سے پہلے کرنا ضروری یاد رکھیں. فرض روزوں میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے. نفل روزوں کا معاملہ یہ کہ آپ صبح اٹھ جائیں نیند میں سے اور کچھ کھایا پیا نہ ہو اور حالات لگے کہ اب روزہ رکھ لینا چاہیے تو آپ رکھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے. مطلب فجر کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دفعہ اٹھے فجر کے بعد اپنے بیویوں کے پاس بول بھیجایا کہ کچھ کھانے کے لیے، سب نے کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو آپ نے فجر کے بعد نیت کی اس کے. لیکن رمضان کا معاملہ ایسا نہیں. فرض روزوں کا اور فرض روزوں کی اگر قضا کر رہے ہیں آپ، قضا بھی ہوتی ہے نا اس کی جو چھوٹ جاتے ہیں، ان دونوں کے لیے نیت کا فجر سے پہلے ہونا ضروری ہے. اب میں یہ پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے نیت، ہمیں کوشش کرنا چاہیے فجر سے پہلے نہیں، رات میں ہی ہم نیت کر لیں. وجہ یہ کہ غلطی سے سو جائے، نیند نہ کھلے تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ نیت نہیں کی تھی تو نیت کر کے ہی سو جائے. اب سمجھ لیجیے اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نیت کے مطابق اٹھے، سحر کی، روزہ رکھا، لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، سیدھا فجر میں اٹھے، سحر کا وقت چلا گیا، تو بھی آپ روزہ چاہے تو رکھ سکتے، یاد رکھیے اس میں مسئلہ نہیں. یاد رکھیے تو لہٰذا نیت کا پہلے کر لینا یا رات میں نیت کا کر لینا احتیاطاً، تاکہ اگر غلطی سے ہم نہ بھی اٹھ سکے، غفلت ہو جائے، نیند ہے وغیرہ ہے جو بھی ہے، تو ہمارا روزہ درست رہے. یاد رکھیے. اب ایک سوال اور آتا ہے یاد رکھیے جو اس کے اندر ہی یاد رکھیے، وہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا ایک طرح سے، یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات میں آپ نیت کر کے سو جائے اور اگر کسی وجہ سے سحر نہ بھی ہو تو وہ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ایک سوال آتا ہے کیا ہم بغیر سحر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی غلطی ہمارے پاس یاد رکھیے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو یا نفل روزے ہو، دونوں کے لیے سحر کرنا صرف سنت ہے، کنڈیشن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مطلب بغیر سحر کے روزہ بھی بالکل مکمل ہے. اب یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، غلطی سے اگر سحر چھوٹ گئی تو پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سحر چھوٹ گئی تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں سحر چھوٹ گئی، آپ کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی چونکہ آپ بیمار ہیں اور سحر کر کے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں جو بھی بیماری ہے، تو ٹھیک ہے پھر تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے چونکہ بیماری کا مسئلہ ہے اور سحر کے بغیر رکھ نہیں سکتے. لیکن ایک آدمی تندرست ہے، نوجوان ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام زبان میں ہٹا کٹا ہے، اس کو کیا مسئلہ روزہ رکھنے میں، وہ تو کنٹینیو کر سکتا، لیکن وہ بھی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ بغیر سحر کے روزہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، سحر نہیں کرتا ہے تو پھر روزہ بھی نہیں رکھتا ہے. تو یاد رکھیے، رمضان ہو یا غیر رمضان روزے آپ رکھیں، سحر کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے. شرط سمجھتے ہیں؟ شرط کا معنی ہوتا ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرا کام نہیں ہوگا. جیسا نماز کے لیے غسل اور وضو شرط ہے، مطلب یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی. تو ویسے جو سحر جو کرنا، سحر میں کھانا کھانا، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کرنا چاہیے. میں جب یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں تو میں ہرگز ہی نہیں کر رہا ہوں کہ سحر کو آپ چھوڑ دیں آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، تو نہیں، کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے لیے پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو نہیں کر پاتے. اور نہیں کر پاتے تو یہ سوچتے کہ اب روزہ نہیں ہے اور پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ انسان صرف لا علمی کی وجہ سے فرض روزوں کو چھوڑ دے رہا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. تو کوشش یہ کرے کہ رمضان کے اندر رات میں سوتے وقت ہی نیت کر لے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر سحر نہ کر پائے تو بھی روزہ رکھنا آپ کا درست ہے. یاد رکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور اس میں مسٹیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی یاد رکھیے نہیں ہے. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو سحر کے تعلق سے یاد رکھیے، اور یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سحر کرنا چونکہ واجب ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو وہ اس حد تک سحر کرتے ہیں کہ اگر سمجھ لیجیے کسی وجہ سے سوتے رہے اور فجر ہو گئی یا فجر کی اذان پہ اٹھے، تب بھی اٹھتے ہیں، ایک گلاس پانی یا ایک نوالا کھاتے ہیں اور پھر روزے کنٹینیو کرتے ہیں. فجر ہونے کے بعد آپ کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا جب نیند ہوشیار ہو تو تب نماز کا ٹائم، حدیث کے اندر الفاظ ہے نا، کوئی انسان غفلت میں تھا، سو گیا، اب اثر کا وقت جانے پہ ہے یا چلا گیا اور پھر اٹھا، تو جب وہ اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، نیند میں تھا نا، اس کو پتہ نہیں چلا. تو وہ اس مسئلے کو لاتے اور روزے پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ابھی اٹھے نا تو اب کیا کرتے ہیں، گھٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزہ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی کر رہا ہے، یہ بالکل کامنلی میں نے یہ مسئلہ سنا لوگوں سے کہ آج بہت لیٹ ہو گئے تھے، 7 بجے پانی پی کے سوئے. تو میں نے ایک دو بار سنا، پھر میں نے پوچھا 7 بجے پانی پی کے سوتے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو بولے وہ سحر ضروری ہے نا. ہاں، تو بولے سحر نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے، بولے جب بھی اٹھے ایک گھٹ پانی پی لیتے اور روزے کنٹینیو کرتے. فجر کے بعد آپ نے کچھ بھی کھایا، کچھ بھی پیا تو روزہ نہیں ہوتا ہے آپ کا. تو لوگ سحر کو اتنا مطلب جس کو کہتے ہیں واجب سمجھ رہے، ضروری سمجھ رہے کہ فجر کے بعد بھی سحر چالو ہے. کچھ لوگوں کو یہ غفلت بھی ہوتی ہے سحر میں، جس کو آپ خاص طور سے یاد رکھے، اور یہ سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اذان تو 15 منٹ لیٹ ہوتی، لیکن اب اذان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سحر کرتے تھے. ارے وہاں اذان اس زمانے میں اول وقت میں دی جاتی تھی، بالکل جیسا کہ سحر کا وقت ختم ہوا تو اذان ہوتی تھی، تو تب آپ کو سحر اذان تک کرنا تھی. ہماری اذانوں تک نہیں کرنا ہے، کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے بعد چل رہا ہے. تو یہ اذان نہیں ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی فجر سے پہلے اور ایک ہوتی تھی فجر کی ابتدا پر. فجر سے پہلے کی اذان ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے تہجد کی اذان، جو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی. اسی لیے حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بلال اذان دے تو تم کھانے پینے سے مت رکو، ہاں جب مکتوم اذان دے تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ، چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی. پہلی فجر سے پہلے، وہ کس لیے ہوتی تھی؟ تہجد میں اٹھانے کے لیے، سحر کے لیے اٹھانے کے لیے. اور دوسری اذان کب ہوتی تھی؟ فجر کی ابتدا پر، جو بولیں گے فجر کی اذان. پہلی اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، دوسری اذان دیتے ام مکتوم رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا بلال کی اذان پہ کھانا پینا مت چھوڑو، ام مکتوم کی اذان پر کھانا پینا چھوڑ دو، چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں. تو اسے ایک اور بات پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اذان دی جاتی تھی. اس کو عام زبان میں تہجد کی اذان بول لیجیے آپ. تو اذان دی جاتی تھی. ہمارے پاس شہر میں اٹھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مطلب ٹریڈیشنلی چلا رہا ہے، مطلب نسل در نسل چلا رہا ہے. کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ڈفلی بجا رہا ہے، کوئی الیکٹرک پولز بجا رہا ہے. ہوتا ہے نا آپ کے محلے میں جو ہالو والے پولز آتے ہیں نا، اندر سے خالی آتے لوگ اس کو بجاتے ہیں، وہ گھنٹے کی ایسی آواز کرتے بہت زور سے. تو کوئی پولز کو بجا رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا، مطلب گانے اور بجانے کی آلات بجائے جا رہے فجر میں اٹھانے کے لیے. یا پھر وہ لوگ جو خاندان در خاندان گا کر اٹھاتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، ترانے پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں. سنت موجود ہے، اذان سنت موجود ہے کہ فجر میں اذان دی جاتی ہے، وہ معاف کرنا سحر میں اذان دی جاتی ہے. لیکن اب چونکہ اب سنت کو ماننا تو ہے ہی نہیں ہے، تو طے کر چکے ہم لوگ جو سسٹم چلے آ رہے ہیں بس وہ چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو. تو کون سی اذان دے رہے بلال؟ فجر کی نہیں ہو، وہ سحر کے اٹھانے کے لیے تہجد کی اذان ہے. جب ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو، اس لیے کہ فجر میں اذان دیتے ہیں. تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہمارے پاس کہ اٹھانے کے لیے سسٹم شریعت میں موجود ہے، لیکن ہم نے پیرلل سسٹمز نکال دیے جو بہرحال وہ الگ الگ ڈھنگ سے ہر الگ جگہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. بہرحال تو یہ چل رہا ہے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیں، ان مسائل کو سحر کے تعلق سے یاد رکھیں. بھائی سحر میں ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت جو نیت کا میں نے کہا کہ رات میں سوتے وقت نیت کر لے، سحر میں نیت کر لے، اٹھ گئے تو فرض روزہ ہے نا. تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ نیت کرتے ہیں اور اس کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں. دیکھیں نیت کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں. نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں.
جیسا مثال آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں کسی کا گھر نظر آئے جو بڑا غریب آپ کا پڑوسی ہے, محلے والا ہے, آپ نے نیت کر لی کہ اب جمعہ سے جانے کے بعد کچھ خرید کے لا کے اس کو دے دوں گا, تو یہاں آپ نے کیا کیا مجھے بتائیے؟ جب نیت کیا تو کیا کیا؟ کسی بازو والے کو پکڑ کے بولا میں نیت کرتا ہوں اس پڑوسی کو اناج دینے کے فلاں فلاں, کچھ بولا آپ نے؟ نتھنگ. آپ نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ گئے, پھر جمعہ پڑھی, پھر دکان گئے, سامان خرید اور دے دیا, اجر مل گیا. نیت کرنے پہ ایک نیکی مل گئی, عمل کرنے پہ پھر آپ کو آگے کے 1 سے 10 اور اس سے آگے کی نیکیاں مل گئی. لیکن یہاں کچھ بولا آپ نے منہ سے نہیں. تو نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. جب انسان دل میں کسی کام کو سوچتا ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں نیت. اس نے نیت کر لی. تو ہمارے پاس سحر کی نیت کا بھی مسئلہ ہے, اس کے الفاظ لوگ پڑھتے ہیں, مطلب بولتے ہیں نیت لیکن پڑھتے ہیں الفاظ, ٹھیک ہے, اور بہت ایک کامن الفاظ ہے, ہو سکتا ہے میں پڑھنے میں غلطی کروں چونکہ عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں. ایک نیت کے لیے ایک الفاظ ادا کرتے ہیں, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان, اور بھی اس کے آگے آگے لمبا لمبا رہتا ہے, الگ الگ جگہ پہ الگ الگ اس میں الفاظ ایڈڈ ہے. تو دیکھیے نیت دل کا ارادہ ہے. میں نے اس کی مثال بھی دے دی, آپ نے پڑوسی کو غریب کو دینے کی ارادہ کیا, دل میں سوچ لیا, تو یہ نیت. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بڑھو, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو لیفٹ سائڈ جانا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے دل میں نیت کرتے ہیں کہ لیفٹ جانا اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ بولتے ہیں میں گاڑی کو ٹرن لے رہا ہوں لیفٹ سائڈ اور فلاں ہے, منہ میرا اس کی طرف ہے, اس کی کچھ بھی نہیں کرتے آپ. آپ نے دل میں سوچا, اس کے بعد عمل شروع ہو گیا. آپ نے سوچا رائٹ جانا ہے, دل میں سوچا اور عمل شروع ہو گیا. اسی کو بولتے ہیں عربی میں نیت. اب نیت کے الفاظ روزے میں ہم نے نیت کے الفاظ بنا لیے اور فرض روزے میں یہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں, جو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی, یہ ثابت ہی نہیں ہے, نہ صحابہ سے ثابت. اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ کیا معلوم, کو پرابلم کیا ہے, اس میں عربی بھی غلط ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسٹیک عربی میں نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. کیا مسٹیک عربی میں اس کے معلوم, کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں ہے. یہ جو نیت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں لوگ, ایک تو ثابت نہیں ہے, ایسا کرنا بھی نہیں ہے, صرف دل کا ارادہ ہے, اور وہ الفاظ بھی غلط ہے. نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. دیکھیے عربی زبان میں جو ابھی گزر رہا ہے آج اس کو بولتے ہیں الیوم, جو کل گزر چکا یسٹرڈے اس کو بولتے ہیں الامس, اور جو کل آنے والا ہے ٹمارو اس کو بولتے ہیں غدن. تو نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. اب مجھے بتائیے رمضان شروع ہوتا ہے تو کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے نا. تو آپ پہلے روزہ رکھتے ہیں, پہلے سے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں, پہلے تراویح پڑھتے ہیں, تو مطلب مغرب میں ہی وہ تاریخ چالو ہو گئی. مطلب ایک رمضان کب چالو ہوا؟ مغرب میں, پھر اس کے بعد عشاء میں تراویح پڑھی, پھر اس کے بعد پہلی سحر کی, پھر اس کے بعد پہلا روزہ رکھا, مطلب دن چالو ہوتا ہے مغرب سے. اب نیت کیا کر رہے ہیں آپ؟ فجر میں کر رہے ہیں, اور نیت کیا کرے کل کے روزے کی, ایڈوانس نیت چل رہی ہے ایک دن. نویت اصوم غدا, مطلب روزہ رکھ رہے 1 نمبر کا, نیت کرے 2 نمبر کے روزے کی, پھر دوسرے روزے میں کرے تیسرے روزے کی نیت, تیسرے روزے میں کرے چوتھے. تو اس میں عربی کی بھی مسٹیک ہے. تو یاد رکھیے ایک تو سنت سے ثابت نہیں, بس یہی کافی تھا ہمارے لیے. اس پر یہ عربی عبارت بھی صحیح نہیں یاد رکھی, جس نے بھی بنایا جلد بازی میں بنا لیا کہ بھائی آپ لوگوں کو نیت دینا, چلو لکھ دو کل کے روزے کی, کیونکہ اس کو اگر آج رات ہے تو آج ابھی ہے, اور دن جب فجر آئیں گی تو کل شروع ہوں گا, ویسے نہیں ہے. تو اس میں عربی کی بھی مسٹیک ہے. تو آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا نیت کے لیے, کیا کرنا ہے؟ دل میں ارادہ کہ روزہ رکھنا ہے بس. اور روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتا, کوئی چیز کی بولنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے ہر عمل سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے, اس کا معنی یہی ہے دل میں ارادہ کرنا, ٹھیک ہے, دل میں ارادہ کرنا ہی اس کا معنی ہے, کہیں بھی آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا. یاد رکھیں اس بات کو آپ سمجھ لیں, اس کو ذہن نشین کر لیں, ورنہ اتنی جس کو کہیں گے اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کے روزے رکھی اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, اس عمل کی ابتدا بھی ہم ایک رانگ چیز سے, ایک غلط چیز سے, غلط دعا سے اس کی شروع کر رہے ہیں. یاد رکھیں تو لہٰذا ہم کو دل میں ارادہ کرنا ہے, یہ اس کو نیت کہتے ہیں, یاد رکھیے, اور یہی انشاءاللہ عزیز کافی ہوتی ہے. اسی طرح یاد رکھیے سحر میں غفلت جو ہم سے ہوتی ہے, یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت ہم اٹھتے ہیں اور یہ بہت پرائم ٹائم ہے دعا کے لیے. اب دعا میں آپ اپنی حاجت بھی پوری کروا لیجئے, دعا میں آپ اپنی مغفرت بھی کرا لیجئے, دعا میں آپ اپنی بیماری کو دور کروا لیجئے. دعا بہت پرائم ٹائم ہے. عموماً یہ ٹائم پورا سال رہتا ہے, لیکن پورا سال تو ہم اٹھتے نہیں اس وقت جو سحر کا وقت ہوتا ہے. خصوصاً ہم رمضان میں تو سب اٹھتے ہیں, لیکن ہماری غفلت یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کو ہم دعا کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں, توبہ کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں, استغفار کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں. اٹھتے اور صرف سحر کرتے ہیں. جلدی بھی اٹھ گئے تو کوئی یہ کام نہیں کرتا, اور دیر سے اٹھا بھی تو کام, مطلب بس اس کو سحر کا وقت ہی سمجھتے ہیں, صرف کھانے کا وقت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ پرائم ٹائم ہے پورے لائف کا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہر مصیبت زدہ, ہر دکھ جس کو کہیں گے دکھ جو انسان دکھ سے گزر رہا ہے, ہر تکلیف اور بیماری سے گزرنے والے انسان, سب کے لیے وقت ہے. کیا وقت ہے؟ یاد رکھیے بڑا اہم ٹائم. لوگ پوچھتے کس وقت دعا کرے تو قبول ہوتی ہے, تو یہ وقت ہے دعا قبول ہوتی ہے. کون سا وقت؟ سحر کا وقت, فجر سے پہلے کا وقت, رات کا تیسرا پہر بولتے ہیں اس کو, جو اس وقت وہ کرنا چاہیے. دن میں جو ہے 12 پہر ہوتے ہیں, یاد رکھیں یہ تیسرا پہر ہے رات کا, یہ ابتدا ہو رہی ہے, مطلب رات شروع ہو رہی ہے نا مغرب سے, تیسرا پہر ہے, آخری پہر ہے. یاد رکھیں. اب آئیے اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ہمارا بزرگ پروردگار جو ہے رب ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے,
ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور جب رات کے آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کر لوں؟ اللہ آواز لگانے لگا تھا، جاؤ آواز لگاؤ، کہ آواز لگاؤ کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ پھر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں؟ پھر آواز لگائی جاتی ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ ہر رات ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر رات تو ہم جاگتے نہیں ہیں. رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہم اس وقت تو بالکل روزہ جو بھی رکھ رہے ہیں سب اٹھتے ہیں، تو اس وقت غفلت نہ برتے ہیں. اس وقت کو دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے، اس وقت کو توبہ کے لیے، اس وقت کو استغفار کے لیے. اور قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. مومنوں کی صفت ہے. خواتین کو میں نے دیکھا 2 بجے 3 بجے سے اٹھ جاتی ہے سحر بنانے کے لیے. استغفار کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کام کرتے کرتے چالو رہ سکتا ہے. استغفار کے لیے کوئی خاص گھڑی، کوئی وقت، کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو آٹا گونتے وقت بھی ہو سکتا ہے، کھانا بناتے وقت بھی ہو سکتا ہے نا. یہ ذکر چالو رہ سکتا ہے اللہ سے، اور اتنے پرائم ٹائم، اتنے افضل وقت میں. لیکن ہم کو اس کی چونکہ اہمیت بتائی نہیں جاتی. سحر مطلب صرف کھانا اور کھانا، اس کا ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کوشش کریں کہ اب سحر میں اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے تو آپ پون گھنٹہ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کچھ زیادہ نہ صحیح تو. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کر لے جو کہ آواز لگا رہا ہے، چاہتا ہے معاف کرنا بندوں کو، چاہتا ہے دعا ان کی قبول کرنا، چاہتا ہے ان کے دکھ درد کو مٹانا. تو کیجیے آپ، سب سے افضل وقت ہے، سب سے افضل وقت ہے دعا کا ادب. چونکہ سب سے افضل نفل عبادت تہجد کی نماز ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے اس نماز کی. اسی طرح اس وقت کی دعا، توبہ، استغفار، یہ بھی اہم یاد رکھ. لیکن ہم روز اٹھتے ہیں سحر میں، لیکن اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اب سب لوگ کوشش کریں اس کا فائدہ اٹھائیں. اور استغفار کے خاص طور سے استغفر اللہ، بس اتنا استغفر اللہ اتنا ہی آپ پڑھیں، استغفر اللہ. اس کے علاوہ بھی سید الاستغفار وغیرہ جن کے بڑے بڑے الفاظ یا لمبے الفاظ ثابت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. بس موقع نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے شہر سے، بغداد سے کسی دور علاقے میں چلے گئے کچھ کام کے سلسلے میں. اب رات ہو گئی تو وہ چھوٹا سا خرید تھا، وہاں کوئی ہوٹل یا دکان یا وہ نہیں تھی کہ جہاں وہ رکے. آپ رات میں تلاش کرنے لگے، مسجد کے قریب گئے تو مسجد رات میں بند کر دی جاتی تھی، کسی سیکیورٹی یا کسی حفاظت کے تدبیر کے اعتبار سے مسجد ہی بند کر دی گئی. مسجد کے سامنے ایک شخص تھا جو روٹیاں ڈالتا تھا. اربوں کے اندر ایک قدیم زمانے سے ٹریڈیشن ہے، وہ سالن گھر میں بناتے ہیں، روٹیاں باہر سے خریدتے ہیں، اور روٹیاں تندور میں سیکی جاتی تھی. تو بہرحال وہ روٹی ڈال رہا تھا، نان بھائی جس کو بولتے ہیں، یا جو بھی بہرحال نان ڈال، آپ کو روٹی ڈالنے والا. تو وہ شخص ڈال رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پریشان ہے، تو کہا آپ آ جائیے اندر اور یہاں بیٹھ جائیے. اب کیا کریں، رات سردی والی ہے تو تندور بھی ہے، تھوڑا گرم رہیں گا، لیکن